افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امن و استحکام ہی پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی اسی معاشرے میں ممکن ہے جہاں امن اور سلامتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھی کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سال مئی میں مشرقی سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی، جبکہ گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے، جن کا پاکستان نے ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا۔ دنیا بھر میں جاری تنازعات نے امن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت سے امن حاصل نہیں ہوگا۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد میں جاری 2 روزہ بین الپارلیمانی کانفرنس میں آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مراکش، روانڈا، لائبیریا، بارباڈوس اور نیپال کے وفود کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس کا مقصد عالمی امن، ترقی اور بین الاقوامی پارلیمانی روابط کے فروغ کو مضبوط بنانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اکثر طاقتور کا ساتھ دیا، عوام کا نہیں۔ جسٹس اظہر من اللہ کا چیف جسٹس کو خط۔ جسٹس اظہر من اللہ نے چیف جسٹس پاکستان کو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق 8 نومبر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کی تسلسل کا حصہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے اپنے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقال کا نشانہ بنتا ہے، جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر عدلیہ سے باضابطہ مشاورت کی جائے۔ شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری، عمر ایوب اور زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم اسناد دہشت گردی۔ عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتار جاری اور عمر ایوب، زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کے اسناد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت اسناد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ دونوں رہنماؤں کے پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے تمام فریقین کو آئندہ سماعت کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید کارروائی 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ افغانستان میں جدید اسلحے کے ذخائر، خطرے کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی کو علاقائی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔ عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیم کھلے عام کارروائیاں کر رہی ہے، جو نہ صرف افغانستان کے سلامتی بلکہ پورے خطے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان گروہوں کو عالمی سطح پر مالی اور عملی مدد حاصل ہے، جو ان کے تخریبی سرگرمیوں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ پاکستان کے مستقبل مندوب نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروہ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ احمد خان قوری، جو کہ کراچی بار کے نائب صدر کے امیدوار ہیں، کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں، سابق جج رہ چکے ہیں۔ بطور جج بڑے تاریخی فیصلے کیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، انکساری، اعلیٰ ظرف کے مالک، شریف النفیس شخصیت کے مالک، ریگولر وکیل ہونے کے ساتھ وکلاء کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، بلکہ وکلاء کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایک معزز تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق ہی کراچی بار میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ بیرسٹر ازیر
احمد خان قوری نے کہا کہ میں قانون کی بالادستی عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتا ہوں. مجھے اپنے وکلاء دوستوں پر فخر ہے کہ دوستوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے کراچی بار کے الیکشن کے لیے مجبور کیا. عزیر غوری نے کہا کہ میں اپنے بارے میں پہلے بتا دوں، میں بیرسٹر عزیر کے غوری، اور اگر میں اپنی اکیڈمکس کی بات کروں تو میں آئی ایم ایس فائنلسٹ، میں سرٹیفائڈ بورڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، ساتھ میں ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن بھی کیا ہوا ہے میں نے ایم فل بھی ہوں، LLB بھی، اس کے بعد لنڈن سے بار ایٹ لا تقریباً 4.5 سال جوڈیشری کو بھی میں نے سرو کیا ہے. اور اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ بار کے اندر چند ریفارمز آنا چاہیے ہیں، تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اہل سمجھا اور میرا نام دیا کہ میں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں. اور میں امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پر امید ہوں کہ میرے تمام وکلاء بھائی میرا ساتھ دیں گے. عزیر غوری نے کہا کہ میں اپنے وکلاء دوستوں کو کہوں گا کہ اپنا امیدوار منتخب کرنے سے قبل اس کے منشور اور بیک گراؤنڈ کو ضرور دیکھیں. میرا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. میرے والد تصور علی خان غوری نے 73 سال تک کراچی بار کے وکلاء کی خدمت کی. میں بطور جج جوڈیشری سے منسلک رہا. عزیر غوری نے اپنے منشور کا اعلان کیا اور کہا کہ وکلاء کے لیے میڈیکل فنڈ ضروری نہیں بلکہ ضروری ہے ہسپتال، جو کہ مشکل کام تو ہے لیکن ناممکن نہیں. ہاسپٹلس کی اگر میں بات کروں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک فنڈ دے دیتے ہیں میڈیکل کا، بہت لائٹ اماؤنٹ. بھائی آپ 20,000 25,000 دے دو تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ اپنا ہاسپٹل کیوں تشکیل نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کوئی نہ کوئی تو شروعات کرے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بیٹھا تو میں ہاسپٹل کی فاؤنڈیشن رکھنے کی کوشش کروں گا. ادھر ادھر جہاں جا سکے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہاسپٹل کا جو ہے نا فنڈ کسی طریقے سے کلیکٹ کریں اور ہاسپٹل کی اناؤنسمنٹ کریں. جب تک ہاسپٹل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا تو میری خواہش یہ ہے کہ میں ایٹ لیسٹ میڈیکل کارڈز وکیلوں کو دینا چاہیے ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ایک وکیل جو ہے میڈیکل اگر اس کے الاؤنسز اس کو ملتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ایجوکیشن سے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں تو ایک طریقے سے اس کا دماغ جو ہے نا کافی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے اخراجات ہیں. اگر پارکنگ اسپیس ہے یہاں پر کوئی پلازا بنانے کا کر رہے ہیں، اگر یہ میرے ٹینیور میں اس کی انوگریشن ہوئی تو میں یہ چیز ضرور ایڈوانس کروں گا کہ ایٹ لیسٹ 6 منزلہ تک جو ہے نا پارکنگ ہونا چاہیے ہے. اور وہاں پر کورٹ جو ہیں، جتنے بھی کورٹس ہیں وہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ ہماری ہائی کورٹ کی بھی بینچز آ کے یہاں پر بیٹھے تاکہ وکیلوں کو پریشان نہ ہو یہاں سے اٹھ کے وہاں پر جائیں. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سب رجسٹرارز ہیں جنہوں نے 2 نمبر دھندے اپنے لگائے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر جائیں تو رشوت خوری کا بازار انہوں نے مچایا ہوا ہے، ان کو بھی یہاں لا کے بٹھانا ہے. لیاری شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی یاد میں مشاعرے کا انعقاد. پروفیسر انجم رحمان نے کہا کہ پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیاری جنرل ہسپتال شہید بے نظیر بھٹو کالج میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی یاد میں مشاعرے کا انعقاد کیا، جس میں پرنسپل انجم رحمان، ڈائریکٹر عزیز رستم بلوچ، MS شفیق غوری سمیت پروفیسر، ڈاکٹرز اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پرنسپل انجم رحمان نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے عملی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. عزیز رستم بلوچ نے کہا کہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، خود ہی کو بلند کر اتنا، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ ان کے کہے ہوئے لفظوں کو بھی کبھی نہیں بھول سکتے. مشاعرے کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور علامہ اقبال کے بول نغمے یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان بھی اللہ سے ہے، خاکم بدن ہے مجھ کو، ہے بجا شکوہ مگر بے ادبانہ نہ سہی. شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی 2 عظیم شاعرانہ تخلیقات ہیں جنہوں نے نہ صرف اردو بلکہ پوری مسلم دنیا کے شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اب باری ہے اقبال کی روح اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر نے غوثیہ کوآپریٹو سوسائٹی کی زمین پر قبضہ کے خلاف دار درخواست پر SHO تھانہ سچل کو ملزموں کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا. عدالت نے کہا کہ SHO سچل انکوائری کر کے 13 نومبر تک رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں. درخواست میں استدعا کی گئی کہ مرزا افضل بیگ، محمد اسد، ندیم احمد، نوید غفور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. درخواست سوسائٹی کے رہائشی عباس حیدر سمیت 12 رہائشیوں نے دائر کی. کہا کہ ملزم SHO سچل کی سرپرستی میں قبضے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس ملزموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. ملزم سوسائٹی کے مکینوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں.
ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے حکم جاری کیا۔ محمد آصف عالمی اسنوکر چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے۔ دوحہ قطر میں جاری IBSF ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ کے تیسرے دن محمد آصف ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گئے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں کا فیصلہ تیسرے اور حتمی راؤنڈ کے اختتام پر ہوگا۔ اسجد اقبال اور شاہد آفتاب بھی جیت گئے، تاہم محمد حسنین اپنے اہم میچ میں ناکام ہو گئے۔ پاکستان اسنوکر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل نوید کپاڈیا نے نیوز 92 کے رپورٹر امتیاز نارنجا کو بتایا کہ دوسرے راؤنڈ کے میچز میں پاکستان کے محمد آصف چین کے پان یمنگ کے خلاف سخت مقابلے میں 4-3 سے کامیابی حاصل کر کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے۔ قبل ازیں اسجد اقبال نے ایرانی حریف حمید زارے دوست کو کانٹے کے مقابلے میں 4-3 فریم سے ہرا دیا۔ میچ کے دوران 67 کا بریک بھی کھیلا۔ شاہد آفتاب نے برطانیہ کے ڈیرل ہیل کو 4-1 سے قابو کیا۔ میچ کے دوران شاہد آفتاب نے 68 کا دلکش بریک بھی کھیلا۔ محمد حسنین UAE کے محمد شہاب سے 4-3 سے ہار گئے۔